نحمده ونصلي على رسوله الكريم الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حامين والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة. قسم اس روشن کتاب کی بے شک ہم نے اسے برکت والی رات میں اتارا. آج کی رات نہ خوابوں میں گزرنے پائی. آج کی رات ہے رو رو کے دعا کرنے کی. اے ایمان والو، شب برات ایسی مبارک اور رحمت والی رات ہے کہ اللہ تعالیٰ اس رحمت و برکت والی رات میں بندوں کی دعا قبول فرماتا ہے، طلب سے سوا عطا فرماتا ہے، بے شمار رحمت و برکت کا نزول فرماتا ہے. اسی رات میں عمر میں برکت، روزی میں کشادگی عطا فرماتا ہے. برات کا معنی بری ہونا، رہا ہونا اور نجات پانا ہے. اس رات میں رحمان الرحیم اللہ تعالی بندوں کے گناہوں کو معاف فرما کر جہنم سے آزادی کا پروانہ عطا فرما دیتا ہے. اس لیے اس رات کو شب برات کہا گیا ہے. شب برات میں 5 برکتیں خاص حاصل ہوتی ہیں. 5 کام خاص ہیں: تقسیم امور، نمبر 2 نزول رحمت، نمبر 3 فیضان بخشش، نمبر 4 قبول شفاعت، فضیلت و عبادت. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے تقسیم امور یعنی کام بانٹنے کا مطلب یہ بیان فرمایا کہ سال بھر میں جو کچھ ہوگا وہ سب لوح محفوظ میں لکھ دیا جاتا ہے. رزق، موت، حیات، بارش، یہاں تک کہ یہ بھی لکھ دیا جاتا ہے کہ فلاں فلاں بندہ حج کرے گا. حدیث شریف میں امیر المؤمنین حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں. پیارے آقا علیہ السلام کا فرمان بتاتے ہیں، جب شعبان کی 15ویں رات آ جائے تو تم لوگ رات میں عبادت کرو اور دن میں روزہ رکھو. بے شک اللہ تعالیٰ اس رات میں دن ڈوبنے کے وقت سے آسمان دنیا پر تجلی رحمت فرما کر اعلان فرماتا ہے کہ کیا کوئی بخشش مانگنے والا ہے؟ ہائے کوئی بخشش مانگنے والا، میں اسے بخش دوں. ہائے کوئی رزق کا طلبگار، میں اسے رزق عطا کروں. ہائے کوئی مصیبت میں مبتلا، میں اسے نجات عطا فرماؤں. کیا کوئی ایسا فلاں 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 حاجت والا ہے کہ میں اس کی حاجت پوری کروں؟ یہ اعلان رحمت ازدی کی طرف شب بھر جاری رہتا ہے، یہاں تک کہ فجر نمودار ہو جاتی ہے، یعنی صبح صادق ہو جاتی ہے. ہمارے پیارے آقا علیہ السلام سے ہماری پیاری اماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ عائشہ آقا علیہ السلام نے بی بی سے فرمایا، اے عائشہ کیا تم جانتی ہو
شعبان کی 15ویں شب میں کیا ہوتا ہے؟ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ارشاد فرما دیجئے کہ کیا ہوتا ہے؟ تو حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس رات میں انسان کا بچہ جو اس سال پیدا ہوگا لکھ دیا جاتا ہے، اور جتنے لوگ مریں گے انہیں بھی لکھ دیا جاتا ہے۔ لوگوں کے سارے اعمال پیش کیے جاتے ہیں اور ان کی روزیاں بھی اتار دی جاتی ہیں، یعنی لکھ لی جاتی ہیں۔ مشکات اور بہقی شریف کا حوالہ۔ اے ایمان والو، شب برات ایسی مبارک رات ہے کہ ہمارا پیارا رب تعالی دن ڈوبنے کے بعد سے ہی بے شمار رحمتیں دنیا والوں پہ نازل فرماتا ہے، بے حساب روزی ان کے لیے لکھ دیتا ہے، بے شمار لوگوں کو بخش دیتا ہے۔ دعائیں مانگیں، ذکر کریں، درود و سلام پڑھیں تاکہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے اور ڈھیروں رحمتیں اور برکتیں ہمیں نصیب فرما دے، ہمیں بخش دے، ہمارے والدین کو بخش دے۔ حدیث شریف میں ایمان والوں کی ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، ہم نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، یعنی محبوب خدا پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا، 4 راتوں میں اللہ تعالیٰ خیر و برکت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ ایک رات شعبان کی 15ویں شب ہے، اس رات میں موت کا وقت، روزی اور حج کرنے والوں کے نام لکھے جاتے ہیں۔ حدیث شریف میں ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم شعبان المعظم کے پورے مہینے کے روزے رکھا کرتے تھے، حتیٰ کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اسے رمضان شریف سے ملا دیتے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ کو شعبان کے روزے بہت پسند ہیں؟ میٹھے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، جو شخص بھی سال بھر میں مرتا ہے اس کا وقت موت شعبان ہی میں لکھا جاتا ہے، تو مجھے پسند ہے کہ میرا وقت وصال لکھا جائے، میں اللہ تعالیٰ کی عبادت اور پیاری عبادت روزے میں مشغول ہوں۔ اے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، اس ماہ میں ملک الموت مرنے والوں کا نام لکھتے ہیں، تو مجھے یہ پسند ہے جب میرا نام لکھا جا رہا ہو تو میں روزے کی حالت میں میرا نام لکھا جائے۔ حدیث شریف کا مفہوم، شب برات میں جو شخص بھی مانگے اسے دیا جاتا ہے، سوائے زانی عورت اور مشرک مرد کے، یعنی زانی عورت مرد اور مشرک مرد عورت۔ حدیث شریف میں مومنوں کی ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، میری باری کے دن ایک رات میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ پایا، میں نے دیکھا مدینہ شریف کے قبرستان جنت البقیع میں میٹھے آقا علیہ الصلوۃ والسلام موجود ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا تم یہ خیال کرتی ہو کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تمہارے ساتھ عدل نہ کریں گے؟ یعنی حضرت عائشہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بات نہیں ہے، مجھے گمان ہوا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام دوسری ازواج میں سے کسی کے پاس تشریف لے گئے، تو سرکار ابد قرار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا،
بے شک اللہ تعالیٰ شعبان کی 15ویں رات میں آسمان دنیا کی طرف تجلی رحمت نزول فرماتا ہے تو بنی کلب کی بکریوں کے بال کی تعداد سے زیادہ لوگوں کو بخش دیتا ہے۔ اے ایمان والو، آپ حضرات نے سن لیا کہ میٹھے آقا علیہ السلام شب برات میں قبرستان تشریف لے جاتے تھے۔ ثابت ہوا کہ قبروں پر جانا میٹھے آقا علیہ السلام کی مقدس سنت ہے۔ پیارے آقا علیہ السلام شہدائے احد رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی قبروں پر بھی تشریف لے گئے، قبروں کے پاس کھڑے ہو کر دعا فرمائی، قبر والوں کے لیے اور قبر والوں کے وسیلہ سے امت کی بخشش کی دعا فرمائی۔ ہمارے سرکار امت کے غمخوار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شہدائے کرام کی قبروں پر کیوں تشریف لے گئے؟ تو اللہ تعالیٰ کی عطا سے ہمارے آقا علیہ السلام جانتے تھے کہ قرب قیامت کچھ لوگ نمازیں پڑھیں گے، داڑھیاں رکھیں گے، دین کی باتیں خوب کریں گے، مسلمان کہلائیں گے، مگر حقیقت میں وہ لوگ مسلمان نہ ہوں گے۔ ایسے لوگ ہی نیکوں کی قبروں پر جانا بدعت و شرک کہیں گے۔ اس لیے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شہیدوں نیکوں کی قبروں پر تشریف لے گئے تاکہ میرا غلام سنی مسلمان اس وقت پریشان نہ ہو اور ان منافقت بھری باتوں سے نہ گھبرائے جو قبرستان پہ جانا شرک و بدعت قرار دیں۔ قبر والوں کے لیے دعا کرنا اور ان کے وسیلے سے دعا مانگنا میرے مصطفیٰ کی سنت بن گئی ہے۔ حدیث شریف میں ایمان والوں کی ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جنت البقیع میں جانے اور وہاں سے آنے اور پھر سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جو گفتگو ہوئی اس کو بیان فرما دیا۔ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آپ سے فرمایا، میرے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور فرمایا یہ شعبان کی 15ویں رات ہے، اللہ تعالیٰ اس رات میں بنی کلب کی بکریوں کے جسم پر بالوں کی تعداد کے برابر گناہ گاروں کو دوزخ سے آزاد فرماتا ہے، لیکن مشرک، کینہ والا، بدعتی جو اہل و سنت سے نہ ہو، رشتہ کاٹنے والا، کپڑا گھسیٹ کر چلنے والا، تکبر کی وجہ سے ماں باپ کا نافرمان اور شراب کا عادی اس رات میں بھی نگاہ کرم سے محروم رہتا ہے۔ حدیث شریف میں حضرت نوفل بکالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم شعبان کی 15ویں رات میں اکثر باہر تشریف لاتے۔ ایک مرتبہ شب برات میں باہر تشریف لائے اور آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھا اور فرمایا، ایک مرتبہ داؤد علیہ السلام نے شب برات میں آسمان کی طرف نظر فرما کر فرمایا کہ یہ وہ رات ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ سے جس نے جو دعا مانگی تو قبول ہوئی اور جس نے بخشش مانگی وہ بخش دیا گیا، لیکن ناجائز مال حاصل کرنے والا، جادوگر، کاہن، نجومی، جلاد، فال نکالنے والا، گویا اور باجا بجانے والا یہ نہیں بخشا گیا۔ اس کے بعد امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے یہ دعا فرمائی، اے اللہ تعالی داؤد کے رب، اس رات جو شخص دعا مانگے یا بخشش چاہے اس کو بخش دے، یعنی اس کی دعا قبول فرما لے، کہ اس رات میں تیرے خاص فضل و کرم کا چرچا ہر شخص کی زبان پر عام ہے، اگرچہ ہر رات تیرا کرم عام ہوتا ہے۔ حدیث شریف میں حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، شعبان کی 15ویں رات میں اللہ تعالیٰ جبریل علیہ السلام کو جنت میں بھیجتا ہے تاکہ جنت سجائی جائے کہ آج کی رات آسمانوں کے تاروں، دنیا کے رات و دن، درختوں کے پتوں، پہاڑوں کے وزن اور ریت کے ذروں کی تعداد کے برابر بندوں کی بخشش کروں گا۔ سبحان اللہ،
سبحان اللہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا گزر ایک پہاڑ پر ہوا۔ آپ نے اس پہاڑ پر ایک خوبصورت پتھر دیکھا جو انڈے کی طرح ہے اور دودھ کی طرح سفید ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تعجب ہوا کہ کتنا خوبصورت پتھر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے میرے نبی عیسیٰ علیہ السلام، اس سے بھی زیادہ تعجب کی چیز اس خوبصورت پتھر کے اندر میں نے رکھی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خواہش ظاہر کی، یا اللہ تعالیٰ اس کے اندر کی چیز دکھا دے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معروضہ قبول ہوا اور پتھر پھٹ گیا۔ آپ نے دیکھا اس پتھر میں ایک شخص عبادت میں مشغول ہے۔ اس کے داہنے جانب ایک انگور کا درخت ہے جو پھل سے لدا ہوا ہے اور بائیں جانب پانی کی نہر جاری ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے صحابہ سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ کتنے عرصے سے اس پتھر میں عبادت کر رہے ہو؟ اس شخص نے جواب دیا، میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا امتی ہوں۔ 400 سال سے اس پتھر میں عبادت کر رہا ہوں۔ بھوک لگتی ہے تو انگور کھا لیتا ہوں، پیاس کے وقت نہر کا پانی پی کر پیاس بجھا لیتا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بڑا تعجب ہوا اور عرض کرنے لگے، اے اللہ تعالیٰ، اب اتنا نیک بندہ کوئی اور شخص نہیں ہو سکتا کہ جس جگہ یہ شخص عبادت میں ہے وہاں نہ ریاکاری کا ڈر نہ دکھاوے کا رولا۔ یہ صرف تیری عبادت ہی عبادت ہے، تیری عبادت کی لذت میں مگن تیرا بندہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے میرے نبی عیسیٰ علیہ السلام، سن غور سے، تیرے بعد آخری نبی محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائیں گے۔ تو محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت کو شعبان کی 15ویں شب یعنی شب برات عطا فرماؤں گا۔ اس شب برات میں میرے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا امتی غلام صرف 2 رکعت نماز پڑھے گا، اس کو موسیٰ علیہ السلام کے اس امتی سے زیادہ ثواب دوں گا۔ یعنی میرے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم کی امتی کی 2 رکعت نماز اس کے 400 سال کی عبادت سے افضل اور پسندیدہ ہوگی۔ اے ایمان والو، ہم سنی مسلمانوں کی 2 رکعت یا 4 رکعت نماز حضرت موسیٰ علیہ السلام کی 400 سال سے زیادہ افضل ہونا کسی اور وجہ سے نہیں ہے، صرف اور صرف محبوب خدا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی غلامی کی نسبت کی وجہ ہے، آپ کے امتی ہونے کی نسبت سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو آقا علیہ السلام کی وجہ سے یہ شرف و فضیلت عطا فرمائی۔ خوب فرمایا، عاشق مصطفیٰ پیارے رضا، اچھے رضا، احمد رضا سرکار اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جائیں نہ جب تلک غلام خلد ہے سب پہ حرام، جائیں نہ جب تلک غلام خلد ہے سب پہ حرام، ملک تو ہے آپ کا تم پہ کروڑوں درود، رحمت خدا کا ملک تو ہے آپ کا تم پہ کروڑوں درود، رحمت خدا لا محدود ہے۔ پیارے آقا محبوب خدا مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عاشقوں سے گزارش ہے کہ اس واقعے سے شک و شبہ میں نہ پڑیں، بلکہ آپ کی نگاہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم پر ہونی چاہیے۔ اس کا کرم و عنایت حد و حساب سے پاک ہے۔ وہ قادر و قیوم رب تعالیٰ نوازنے پہ آئے تو ذرہ کو آفتاب، قطرہ کو دریا، فقیر کو امیر، گدا کو بادشاہ بنا دے۔ وہ قادر مطلق قبول فرمائے تو ایک مرتبہ یا اللہ کہنے پر بندے کو 400 سال کیا چیز ہے،
ہزاروں سال کی عبادت کے برابر ثواب عطا فرما دے۔ محبوب خدا مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نسبت یعنی آپ کا امتی ہونا تو بڑی فضیلت اور اہمیت کا درجہ ہے۔ اگر آپ علیہ السلام کی نسبت کی برکت اور شب برات کی فضیلت سے غلام مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی 2 رکعت نماز کا ثواب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے امتی کے 400 سالہ عبادت سے زیادہ ہو جائے تو کوئی تعجب کی بات نہیں۔ بس ضرورت ہے اللہ تعالیٰ کے لطف عمیم و فضل کریم کی فضل کی خوب فرمایا۔ عاشق مصطفیٰ سرکار اعلیٰ حضرت نے بد سہی چور سہی مجرم و ناکارہ سہی اے وہ کیسا ہی سہی تو کریمہ تیرا دل ابس خوف سے پتا سا اڑا جاتا ہے پلہ ہلکا سہی بھاری ہے بھروسہ تیرا۔ ایک میں کیا میرے عصیاں کی حقیقت کتنی مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلو علیہ۔ حدیث شریف میں ہے ہمارے پیارے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے شعبان کی 13ویں رات کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں امت کے لیے شفاعت کی دعا کی تو 1/3 امت کی شفاعت قبول ہوئی۔ پھر 14ویں رات کو دعا کی تو 2/3 امت کی شفاعت قبول کی گئی۔ 15ویں شب برات میں دعا کی تو ساری امت کے حق میں شفاعت قبول ہو گئی، علاوہ ان نافرمان بندوں کے جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے اونٹ کی طرح بدک کر بھاگتے ہیں۔ حدیث شریف میں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ان سے روایت ہے کہ ہمارے پیارے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور مجھے عطا کیا گیا وہ سب کچھ جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دیا گیا، اور مجھے شفاعت عطا کی گئی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کا بارگاہ خاص سے تمام انبیاء کرام علیہم السلام کو ایک دعا خاص عطا کی جاتی ہے کہ جو چاہیں مانگ لیں بے شک دیا جائے گا۔ تمام انبیاء کرام علیہم السلام وہ دعا خاص دنیا میں کر چکے ہیں، اور آقا علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے وہ خاص دعا قیامت کے دن کے لیے چھوڑ رکھی ہے، اور وہ دعائے خاص قیامت کے دن میری امت کے لیے میری شفاعت ہے۔ میں نے اس دعائے خاص کو ساری امت کے لیے بچا رکھا ہے جو ایمان کے ساتھ دنیا سے جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین سے روایت ہے، شفاعت والے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھے اختیار دیا کہ یا شفاعت لو یا خوب فرمایا یا شفاعت لو یا آدھی امت بخشوا لو، خوب فرمایا۔ عاشق مصطفیٰ پیارے رضا حضرت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے جائیں نہ جب تلک غلام خلد سے سب پہ حرام ہے، ملک تو ہے آپ کا تم پہ کروڑوں درود۔ اللہ اللہ، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے کیا کہنے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت پہ کیا کیا کرم فرمایا۔ اے ایمان والو، قربان ہو جو اپنے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے خوب خوب محبت کیجیے۔ اس رات رکوع کرنے والوں کے لیے بشارت و رحمت ہے، اس رات میں سجدہ کرنے والوں کے لیے بھلائی اور سعادت ہے۔ 6 رکعت نماز کس طرح ادا کیجیے، یہ بھی ایک معمول ہے شب برات کا۔ پہلی 2 رکعتوں کے اندر
پہلی 2 رکعت نماز درازی عمر کی نیت سے پڑھی جائے، پھر دوسری 2 رکعت نماز رزق کی کشادگی کی نیت سے پڑھی جائے، پھر 2 رکعت نماز دوزخ سے آزادی کی نیت سے پڑھی جائے یا گناہوں کی بخشش کی نیت سے پڑھی جائے۔ مناسب یہ ہے کہ 6 رکعت نماز پڑھنے کے بعد پھر 2 رکعت نماز ایمان پر خاتمہ بالخیر کی نیت سے ادا کی جائے کہ ایمان پر خاتمہ ہی اصل ہے۔ شب برات کے وظائف: نوافل نمازیں کثرت سے پڑھیے، پھر 100 مرتبہ درود شریف، 100 بار کلمہ شریف، 100 بار استغفار، 100 بار لا حول ولا قوت الا باللہ، پھر دعا مانگیے۔ یقین رکھیے کہ اللہ تعالی ہماری دعا قبول فرمائے گا۔ حدیث شریف میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کی ماں فرماتی ہیں، شب برات میں میں نے آپ کو بقیع الغرقد میں یعنی جنت البقیع قبرستان میں پایا۔ آپ مسلمان مردوں اور عورتوں اور شہیدوں کے لیے بخشش کی دعا فرما رہے تھے۔ بابرکت راتوں میں زیادہ قبور افضل ہے، جیسے شب برات زیارت قبور افضل ہے جیسے شب برات۔ شب برات میں مومنوں کی روحیں اپنے گھر آتی ہیں اور دروازے پر کھڑے ہو کر بلند و غمناک آواز میں پکارتی ہیں کہ اے گھر والو، اے میرے بچوں، اے میرے قرابت دارو، آج کچھ صدقہ کر کے ہم پر مہربانی کرو۔ اور اگر گھر والے میت کے لیے کچھ صدقہ نہیں کرتے تو مردے حسرت کے ساتھ واپس چلے جاتے ہیں۔ فتاوی رضویہ میں یہ بات حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، جب عید یا جمعہ یا روز عاشوراء یا شب برات ہوتی ہے تو مردوں کی روحیں اپنے گھر کے دروازوں پہ آ کھڑی ہوتی ہیں اور کہتی ہیں کہ کوئی جو ہمیں یاد کرے، ہے کوئی جو ہم پر ترس کھائے، ہے کوئی جو ہماری غربت کی یاد دلائے۔ 3 چیزیں صدقہ جاریہ ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے عمل منقطع ہو جاتے ہیں مگر 3 عمل، صدقہ جاریہ اور علم نافع، نیک بیٹا یعنی نیک اولاد جو اس کے لیے یعنی ماں باپ کے لیے دعا کرتا ہے۔ ہمارے پیارے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ جنت میں نیک بندے کا درجہ بلند کرے گا۔ تو بندہ عرض کرے گا، یا اللہ تعالیٰ مجھے یہ درجہ کہاں سے ملا؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا، تیرے بیٹے کی دعا کی وجہ سے۔ شرح الصدور کے اندر اور بخاری کے حوالہ سے یہ حدیث میں نے سنائی۔ اے ایمان والو، آپ حضرات نے سن لیا کہ مردوں کی روحیں اپنے گھروں پر آتی ہیں اور آواز دیتی ہیں کہ ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ شب برات اور دوسری مبارک راتوں میں اپنے مردوں کے لیے صدقہ و خیرات کریں، غربا و مسکین کو کھانا کھلائیں، قرآن شریف پڑھ کر کلمہ و درود کا ورد کر کے اپنے مواتی والوں کی فاتحہ دلائیں اور ایصال ثواب کریں اور ان کے لیے بخشش کی دعا مانگیں۔ آج ہم ان کے لیے کریں گے تو کل ہمارے لیے کوئی کرے گا۔ اللہ تعالیٰ احسان کا بدلہ احسان سے دیتا ہے بلکہ اس سے زیادہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھلائی کی توفیق عطا فرمائے۔ مگر یہ سب نیکی و بھلائی کے کام ایمان والوں یعنی سنی مسلمانوں کے نصیب میں ہیں۔ بدعقیدوں کو ان کاموں سے کوئی غرض اور مطلب نہیں، بلکہ منافقوں اور زندوں کے تو وہ اور مردوں کے بھی وہ دشمن ہیں۔ ورق تمام ہوا اور مدح باقی ہے، ایک سفینہ چاہیے اس بحر بے کراں کے لیے، دعا ہے مالک لا یزال، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے زلف عنبری کا واسطہ ہم سب کو اس رات کے اندر خوب عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے آخری لوگوں جو دنیا سے چلے گئے ہیں ان کے لیے بخشش کی دعا مانگ